بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ خبر فرمائی وما من نبی یومئذ آدم فمن طغى سواء الا تحت لوائی، ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور آخری حصہ حدیث پاک کا یہ ہے وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، کہ سب سے پہلے میرے قبر انور کھلے گی اور میں قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا، اور کوئی فخر والی بات نہیں ہے۔ یہ لا فخر کا ایک چھوٹا سا فکرہ ہے، اس کے اندر ہی رب نے اللہ کے حبیب نے بہت کچھ رکھ دیا ہے۔ شارحین حدیث نے اس کا بھی دل کھول کر مطلب بیان کیا ہے، تو آج مجھے کیا بیان کرنا ہے جو میں نے گزشتہ جمعے آپ سے وعدہ کیا تھا، عرض کیا تھا کہ سید کا معنی بتاؤں گا۔ حضور نے فرمایا انا سید، میں سید ہوں۔ گویا دنیا نے اس لفظ کو پہلی دفعہ سنا ہے اور اس کے حقیقی مفہوم سے آگاہ ہوئے ہیں۔ قبیلے کا بھی ایک سید ہوتا ہے، سید کا معنی سردار، یہ عام معنی ہے، اصلی معنی میں بیان کروں گا، یہ عام معنی ہے۔ قبیلے کا بھی ایک سید ہوتا ہے یعنی سردار ہوتا ہے، لیکن اس کی سیادت سید ہونا بڑا محدود ہے، وہ کوئی اتنا بڑا سید نہیں ہے، قبیلے سے باہر چلا جائے اس کا سید ہونا ختم۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ضلع میں ڈی سی ہے، ضلع سے باہر چلا جائے وہ ڈی سی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں ہے، باہر چلا جائے وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ وزیر اعظم اپنے ملک کا ہے، ملک سے باہر چلا جائے وزیر اعظم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے گھر دفتر اور دکان میں تو آپ بڑے چودھری ہیں نا، میں بھی اپنی مسجد میں تو ممبر پر بیٹھ سکتا ہوں، کسی اور مسجد میں چلا جاؤں تو کہیں دے جی ممبر پر بیٹھو، مجھے حق نہیں ہے مصلی پر کھڑا ہونے کا۔ محدود ہے ہم، اللہ غیر محدود ہے، اللہ کی کوئی حد نہیں، مخلوق کی حد ہے، جس کی کوئی حد نہیں وہ اللہ ہے۔ ہمارا حدود اربع ہے، اللہ کا کوئی حدود اربع نہیں۔ اس لیے مشرق مغرب شمال جنوب تخت و فوق یہ شخص جہاد نہیں ہے، ہمارے لیے زمانے گزر گیا، ماضی ہے، جا رہا ہے، حال ہے، آنے
یہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں بیان کرتے ہیں. ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ حضور نے فرمایا لوگوں کے ساتھ ایسا کلام کرو جو ان کی عقل میں آ جائے. کہ وہ ہماری عقل بھی محدود ہے نا, ہماری نظر محدود, ہماری سماعت محدود. ہم دور کی نہیں سن سکتے, پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے, اور جس کے لیے کوئی پردہ نہیں, نزدیک و قریب برابر ہے, وہ میرا اللہ ہے. دلوں کے رات جانتا ہے نا. اندھیری کوشش میں رات کے وقت میاں بیوی نے کیا بات کی ہے, راز والی بات, دو بھائیوں نے کیا مشورہ کیا ہے, دو دوستوں کے درمیان کیا بات ہوئی ہے, خفیہ بات ہوئی ہے. عرش والا جہاں بھی ہے اور ہر جگہ ہے, جانتا ہے. سبحان اللہ. سید کا معنی وہ معنی کروں گا جو حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں کیا ہے. یہ قاضی ایاز کا نام علمی حلقوں میں تو مشہور ہے. آپ امام غزالی کو تو جانتے ہیں, سب نے سنا ہے. غزالی کے نام پر سبور بھی بن گئے, حجت الاسلام. یہ ہم اثر ہوئے ایک زمانے میں. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شفا شریف اہل علم سے داد وصول کر چکی ہے. اس کی بڑی شرح لکھی گئی ہے, بہترین شرح نصیب اور ریاض ہے. کتاب بزرگ چھوٹی ہے, ایٹم بھی چھوٹا ہوتا ہے نا, ٹرک پر تو نہیں لاتے ایٹم کو, دل بھی تو چھوٹا ہی ہوتا ہے. ہاتھی کے پورے وجود کو حرکت دینے والا چھوٹا سا پرزہ ہی ہے نا. امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف لکھ کر محبت والوں کا دل جیت لیے ہیں کہ یہ معنی مجھے کسی اور جگہ نظر نہیں آیا جو انہوں نے لکھا ہے. سنو اور دلوں کی تختی پر لکھ لو. فرماتے ہیں السیدو, ان کی بات کریں گے, ان کی سب مانیں, میری سب نہیں مانیں گے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی کوئی انکار نہیں کر سکتا. السیدو الذی یلجأ الناس فی حوائجہم, یہ تو معنی ہے عربی میں. ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے؟ فرماتے ہیں سید وہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی حاجتوں میں, حاجت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, ضروریات, اپنی حاجتوں میں جس کی طرف رجوع کرے, جو مرجع ہے خدائے کرو, اور دوسرے لفظوں میں جو حاجت روا ہو. حاجت روائی کا کیا معنی ہے؟ یہ فارسی کی ترکیب بن گئی. کسی کی حاجت, کسی کی ضرورت کو پورا کرنا جو عام لوگ نہیں پورا کر سکتے. ذرا بات سمجھنا, میں ایک مسئلہ آپ کو بتانے والا ہوں. سید وہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو جو ضرورت محسوس ہو وہ اس کی طرف رجوع کرے, اس کی ضرورت کو پورا کر. اگر پورا نہ کر سکے تو وہ سید نہیں ہے. حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا میں سردار ہوں. اس کا معنی یہ ہوا قیامت کے دن آدم کے جس بیٹے کو جو ضرورت ہو محمد پاک کے پاس آ جائے. میں حاجت روا ہوں, میں مشکل کشا ہوں, میں تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا ہوں, کر کے دکھاؤں گا. قیامت کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب پیغمبر موجود ہوں گے, لیکن لست لہا کہیں گے, یا رسول اللہ تیری ذات ہے, وہ انا لہا اتنا میں شفاعت کرتا ہوں. یہ سب سے بڑی حاجت ہے اور تمام انسانیت کی ضرورت ہے. آج حساب کتاب شروع ہو, جنتی جنت میں جائے, بخشے جائے, اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. یہ دروازہ کون کھولے گا؟ آمنہ قدر یزید فرماتے فقط میری ذات ہے. آپ میں نہ سمجھ گئے؟ میں نے سینے کے زور سے بات نہیں کی, علم کے زور سے بات کر رہا ہوں. حضور خود فرما رہے ہیں قیامت کے دن میں کیا ہوں؟ اولاد آدم کا سردار ہوں, یعنی مرجع خلائق ہوں, یعنی حاجت
مانتے تھے نہیں آپ سید ہیں، آپ تو دنیا میں بھی سید ہیں. کیسے؟ سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. نبی منتخب ہے انسانوں سے، جس طرح دودھ میں مکھن نکل رہا ہے پیچھے چھاچھ رہ جاتی ہے. سمجھے نا میری بات؟ دودھ سے مکھن نکال لیتے ہو نا، پیچھے کیا رہ جاتی ہے؟ چھاچھ. یہ انبیاء کرام اس تمام انسانی برادری میں سے مکھن کی طرح ہے، مکھن کی طرح ہے. اور مقصود مکھن ہوتا ہے، چھاچھ مقصود نہیں ہوتی. وہ کوئی بھی مانگنے کے لیے آئے تو کھلے دل سے دے دیتے، مکھن نہیں دیتے. سبحان اللہ. یہ انبیاء چنے ہوئے منتخب لوگ ہیں اور سب معصوم ہیں. نبی سب معصوم ہیں. معصوم کا معنی یہ کہ وہ گناہ کر سکتے ہی نہیں. اور یا معصوم نہیں اور یا محفوظ ہے. محفوظ کا کیا معنی؟ گناہ کرتے نہیں. ایک ہے کر سکتے نہیں، ایک ہے کرتے نہیں. ولی گناہ کرتا نہیں، کر سکتا ہے، اور نبی گناہ کر سکتا ہی نہیں. انبیاء سب معصوم ہیں. یہ ربنا ظلمنا انفسنا کہنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنا، یہ ان کی تواضع ہے، عاجزی ہے، رب کی رحمت کو اپیل ہے. اے اللہ ہماری طرف متوجہ ہو، ہم عاجزی کے آخری نقطے پر بیٹھے ہیں. اس سے گناہ نہیں سمجھتا. قرآن پاک میں ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہر جگہ نہیں ہوتا. وہاں کچھ معنی ہے، یہاں کچھ معنی ہے. انک لفی ضلالک القدیم، یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے ان کی متعلق کہا تھا یہ لفظ دلال ہے. ووجدک ضالا فہدی، یہاں بھی دال ہے. وللضالین سورہ فاتحہ میں یہ بھی دال ہے. یہاں اور معنی ہے، وہاں اور معنی ہے. یہ علم والے سمجھتے ہیں نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم اس کو یا رسول اللہ آپ جو قیامت کے دن سید ہوں گے تو دنیا میں آپ سید نہیں ہیں. ہمارا وجدان جواب دیتا ہے. واقعات دیکھ کر، حالات دیکھ کر، اخبار سن کر، کتابوں میں پڑھ کر اور ہمارے سے ماضی کے حالات سن کر ہمارا وجدان جواب دیتا ہے کہ نبی جب آیا ہے اس دن سے وہ سید ہے. اور صرف انسانوں کا نہیں، ساری مخلوق کا. چاند کیوں تو ٹکڑے ہوا؟ یہاں انگلی اٹھی نا زمین پر، وہ کہاں ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ چاند کو کیسے پتا چلا کہ یہ انگلی مجھے توڑنے کے لیے اٹھی ہے؟ اور فرمایا نا، اس طرح میں اشارہ کرتا ہوں کسی کو بات سمجھ جائے گا کہ اشارے سے کیا مراد ہے. اشارہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. چاند کو کیسے پتا چل گیا کہ اس حبیب کی انگلی اس لیے اٹھی ہے کہ میں دو ٹکڑے ہو جاؤں؟ دو ٹکڑے کیوں ہوا؟ نہیں سمجھے؟ سید اشارہ کرے، غلام کو حاضر ہو جانا چاہیے. چاند نے سید تسلیم کیا کہ یہ میرا سید ہے. میں بھی بڑا حسین ہوں لیکن میں اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں. سورج کیوں ڈوبا وہ واپس آیا؟ اس کی عادت ہی نہیں واپس آیا. کیسے واپس آیا؟ بھئی یہ سید ہے، یہ صرف نام ہے. سمجھے؟ میرے آقا کریم جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں. آبادی میں رہتے ہو، ذرا جنگل میں جا کر وہاں کی خاموشی سے بھی لطف اٹھاؤ. پرندوں کی آوازیں سنو، کیسے کیسے نغمے رب نے ان کی حلق میں کیسے کیسی موسیقی فٹ کر دی ہے. جو آواز کوئل کی ہے وہ کسی نغمے نہیں ہے. جو آواز بلبل کی ہے وہ کہیں بھی آپ کو سنائی نہیں دے گی. یہ رب نے اپنی قدرت سے آوازیں تقسیم فرمائی ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے، پرندہ بولتا ہے تو سمجھ جاتے ہو یہ کب بول رہا ہے. ایک ہرنی بدھی ہوئی ہے،
ایک بدو نے شکار کیا ہے، جب اس نے سرکار کو دیکھا کہتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، شکر ہے وہاں کوئی مولوی فتویٰ لگانے والا تو نہیں تھا، نہیں تو تو مشرک ہو گئی، تجھے فوری ذبح کرنا چاہیے، لیکن ذبح کر دیں گا تو اس کا کھانا تو تیرے لیے جائز نہیں، وہ تو شرک کرنے والی ہے، یہ ہم ہی کیا نہیں کروا کھانے والے ہیں۔ پھر بھی کہتی یا رسول اللہ، وہاں الفاظ حدیث پاک میں فرمایا ما حاجتوں کا، تیری کیا حاجت ہے؟ دیکھا نا متوجہ ہوئی نا، کیونکہ سید آ رہا ہے نا، اور سید کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ ما حاجتوں کا، تیری کیا حاجت ہے، کیوں تو نے مجھے بلایا ہے؟ اور کہتی یا رسول اللہ، بدو سویا ہوا تھا جس نے اس کو شکار کیا تھا، اے جنگل کی خبریں بھی ذرا لیا کرو نا، اے دکانوں پر ریٹ ہی بتاتے رہتے ہو، ذرا جنگل میں جا کر وہاں کی بھی سیر کرو، لطف آئے گا تمہیں، خاص طور پر صبح کے وقت جو بڑی آزادی سے پرندے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا حاجتوں کا، تیری حاجت کیا ہے، تو کیا چاہتی ہے، تجھے تکلیف کیا ہے، تیری شکایت کیا ہے، تجھے مشکل کیا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، اس نے مجھے شکار کر رکھا ہے، مجھے باندھ دیا ہے، میں کہیں جا سکتی، میرے 2 بچے ہیں، پیاسے ہیں، آپ مجھے کھول دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر پھر واپس آ جاؤں گی۔ سبحان اللہ، یعنی پہلے مجھے اس نے باندھا تھا، اب جب میں واپس آؤں گی میرے آقا تم باندھو گے، اب اس قید کو میں پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد جو معاملہ میرے ساتھوں کو سے پسند ہے، اس لیے کہ یار نے باندھا ہے، سمجھو یار نے باندھا ہے، یار نے مشکل میں ڈالا ہے، یار نے بیماری دی ہے، یار نے مقدمے میں ڈال دیا ہے، تو راضی میں بھی راضی۔ میں تو سب کا ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، بندہ وہ ہے جو اپنے رب پر راضی رہے، ہر حال میں راضی رہے، جس حالت میں ہو، ایک ہی آنکھ ایک نہیں وہ راضی ہے، دونوں نہیں راضی ہے، معذور ہے چل نہیں سکتا راضی ہے، اولاد نہیں راضی ہے، رزق تھوڑا ہے راضی ہے، دینے والا تو وہ ہے۔ سبحان اللہ، سنو حدیث پاک، تمہارے دل معاف ہو جائیں گے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جو آدمی تھوڑے رزق پر راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا ہمارا سید، کیسی بات پیاری ہمیں بتائی، ہم کہاں سے یہ ڈھونڈے؟ فرمایا جو تھوڑے رزق پر راضی ہے، اللہ اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تقسیم اسی کی ہے، حکمت اسی کی ہے، کسی کو کیا معلوم اس کو تھوڑا دیا ہے، اس کو زیادہ دیا ہے، زیادہ دینا جس کو دیا ہے اس میں بھی امتحان ہے، جسے تھوڑا دیا ہے اس سے بھی امتحان ہے، جسے جوانی دی ہے اس کا بھی امتحان ہے، جسے حسن دیا اس کا بھی امتحان ہے، جسے اقتدار دیا اس کا بھی امتحان ہے۔ اللہ اللہ، یہ تو امتحان کیا ہے؟ ہم تو ہر قدم پر پرکھے جا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر اس سے عہد لیا، اب میں تجھے کھول دیتا ہوں، آ جائے گی؟ یہ آ جاؤ گی۔ میرا نبی زبانیں بھی جانتا ہے، میرا نبی جانوروں کی، پرندوں کی، وحشیوں کی، جنگل میں رہنے والوں کی، ہاں سن لے، زبانیں جانتا ہے۔ اب جب تو مدینہ پاک جاتا ہے اور جا کر میرے نبی کی جناب میں عرض معروض کرتا ہے، کوئی پنجاب سے گیا، کوئی سندھ سے گیا، کوئی پٹھان ہے پشتو میں بولتا ہے، کوئی ہندی میں بولتا ہے، کوئی فارسی میں بات کرتا ہے، میرا نبی سب کی سمجھ لے۔
میں آ گیا کہ اس نے جو کی بات کی نا سچی پکی بات کی ہے، پاکستانی تو نہیں ہے نا، پاکستانی نہیں ہے، بدو بھی جا گیا، آوازیں سنی نا وہ بھی جا، یا رسول آپ یہاں؟ فرمایا حضور میرے لئے کوئی حکم؟ فرماتے ہرنی کو میں نے کھول دیا ہے لیکن ابھی آ جائے گی، جاتی نہیں ہے، دیر نہیں لگی ہرنی آ گئے۔ وہ انسان تو نہیں ہے نا سوچ سمجھ والا، علم والا۔ حضور نے پھر اسے باندھ دیا۔ اب بدو سے فرمایا یہ اس کو کھول دے، انہیں کھول دے۔ حدیث کہتا ہے کہ ہرنی پھر اچھلتی بھاگتی جا رہی تھی، اور پھر پتہ نا ہرنی کی جس طرح وہ چھلانگیں لگاتی ہیں، بڑی پیاری چھلانگیں لگاتی ہیں، چھلانگیں لگاتی جا رہی تھی اور کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور جانب تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ ہرنی کی مشکل آسان کس نے کی؟ جب حاجت روا ہوئے کہ نہ ہوئے؟ سجد کا کیا معنی ہے؟ جسے جو حاجت پیش آئے اس ذات کی طرف رجوع کرے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہے، کچھ اور صحابہ بھی ہیں، قابل ذکر یہی ہے۔ آپ باغ میں گئے، آپ نے بکری کو دیکھا، بکری نے حضور کو دیکھا، اور بکری دوڑ کر آئی، صحیح روایت، بکری دوڑ کر آئی اور اس نے آ کر حضور کو سجدہ کیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم زیادہ حقدار ہیں آپ کو سجدہ کرنے کے، دل تو مچلتے ہیں نا، عقیدت کی انتہا ہوتی ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں اس بکری سے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا نہیں، میں سجدے کی اجازت نہیں دیتا، دل تو چاہا۔ پھر دیکھا ایک کونے میں اونٹ ہے اور کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے حملہ کرتا ہے۔ اس نے بھی آ کر حضور کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی، یہی سجدہ ہوتا ہے نا، اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور سر جھکایا۔ اس کے ناک میں نکیل بھی نہیں تھی، وہ اپنے مالک سے احتجاجاً باغ میں آ گیا تھا۔ اس نے عرض کی اونٹ نے نبی پاک سے، کیونکہ حضور سب کے نبی ہے نا، وہ اونٹ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ساری زندگی مالک نے مجھ سے کام لیا، اب مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے، بوجھ زیادہ لاتا ہے، اور میں آج اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے مالک نے مشورہ کیا ہے کہ یہ بوڑھا ہو گیا اس کو ذبح کر دیں، اب مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کس کے پاس شکایت لے کر جائے؟ وہ اونٹ کس کے پاس شکایت لے کر جائے؟ سرکار کی پکڑ گئے، حضور نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کے ناک میں نکیل ڈالے۔ اب تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، اس نے سجدہ بھی کیا، اپنی شکایت بھی پیش کی۔ حضور نے اس کے مالک کو بلایا، مالک آگے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچپن میں ہم اس کو پالا ہے، پھر اس پر ہم نے اس سے کام لیا ہے ساری زندگی، اب یہ بوڑھا ہو گیا، کام کے قابل نہیں رہا، تو ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مجھے بیچ دے، میں اس کی قیمت دے دے گا، میں اس کی قیمت ہے تو مجھے دے دے۔ عرض کر یا رسول اللہ قیمت کیا ہے؟ میں ویسے ہی آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اس کو آزاد کر دیا، آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں سرکار کی زیارت ہوئی، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کی ملاقات کر کے اپنی مشکل پیش کیا ہے۔ ایک ایسے کی بات کیوں نہ سنا دوں جس پر کوئی ہاتھ ہی نہیں رکھتا، اسے جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں اور وہی شیر کہہ رہتا ہے۔ حضور کے غلام تھے، ان کا نام تھا سفینہ، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، یہ ان کا ماں باپ کا رکھا ہوا نام نہیں ہے، یہ حضور نے رکھا
اس لیے کہتے تھے کہ سفر پر جب صحابہ جاتے تھے تو جو بھی تھک جاتا اپنا سامان ان کے اوپر رکھ دیتا، دوسرا تھا کہ اس سے بھی رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا دیکھا انت سفینہ، تو کشتی کی طرح صاحب کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے نبی کی یہی تعلیم ہے، دوسروں کے بھی بوجھ اٹھاؤ، بجائے اس کے کہ اپنے بوجھ کسی پر لا دو، دوسروں کے بھی بوجھ اٹھاؤ۔ انہیں حضور نے حکم نامہ لکھ کر یمن بھیجا۔ یمن میں اس وقت گورنر تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے پاس بھیجا تھا۔ جنگل میں سے یہ گزرے، یہ واقعہ 2 دفعہ ہوا ہے، جاتے بھی واپسی پر بھی، اور دونوں دفعہ ایک ہی کی صورتحال پیش ہوئی ہے۔ جنگل سے گزرے تو شہر نے دیکھا انسان آ رہا ہے اور مردم خور تھا، اسے حملہ کر دیا، دوڑ کر آیا کہ میں اس کا حکم بناؤں گا۔ جب قریب آیا تو فرمایا یا ابا الحارث، یہ کنیت ہے شہر کی، شہر کو یا ابا الحارث کہتے ہیں، ابا الحارث، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او شہر، میرے پاس تلوار نہیں، نیزہ نہیں، بابا نہیں، کچھ بھی نہیں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ جنگل کا جانور کیا سمجھے؟ نہیں سمجھتا ہے، انہیں سر جھکا لیا اور اپنے قبضہ مارا حضرت سفینہ کو، یہ اشارہ کیا کہ میرے ساتھ چل، تجھے راستہ نہیں معلوم، جنگل سے میں تجھے حفاظت کے ساتھ پار لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پورے جنگل میں شیر ساتھ ساتھ جا رہا ہے، جرأت نہیں حملہ کرے، جرأت نہیں حکم بنائے، مجال نہیں گہری آنکھ سے دیکھے یہ اللہ کے نبی کا غلام ہے نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں غلام ہے رسول کے غلام ہے، یہ نعرے نہ لگایا کرو، جو غلام ہوتے ہیں شیر بھی ان کے غلام ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں نبی کے وہ امت کے امام ہوتے ہیں۔ زبان سے دعویٰ کرنا مشکل ہے، کوئی عشق کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی غلامی رسول کا دعویٰ کر رہا ہے، نہیں، عمل کر کے دکھاؤ، کردار کی قیمت ہے، دعوے کی کوئی حیثیت نہیں، ہوا میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، کردار پیش کرنا چاہیے۔ واقعی تیری نگاہوں پر وہی پردے ہیں جو نبی پاک کے حیا والے پردے تھے، خیر بار سامنے آئے تیری نظر جھک جاتی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں سے کہہ دو کوئی سامنے ایسی خاتون آئے جو تیرے لیے غیر محرم ہے، نظر چکا لیتا ہے۔ ایک نظر معاف ہے، پہلی نظر عورت کی مرد پر پڑ جائے یا مرد کی عورت پر پڑ جائے، ایک نظر یہ معاف ہے، دوسری نظر حرام ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو سید کا معنی آج سمجھ لیا، آپ نے سمجھ لیا۔ الذی یلجأ الناس الیہ فی حوائجہم، سید وہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی حاجتوں میں، اپنی ضروریات میں مشکل وقت کے وقت جس کی طرف رجوع کریں، اس سے مدد طلب کریں اور وہ مدد فرمائے، وہ سید ہوتا ہے۔ اس لیے تو سلطان الدین نے کہا تھا نا، یا علامہ موسیقی نے، یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواک عند حلول الحادث العممی، اے تمام مخلوق سے عزت والے، بزرگی والے، شرافت والے، اعلیٰ ترین پیغمبر، جب مجھ پر مصیبتیں زور پکڑ جائیں آپ کی سوا میں کس کی طرف رجوع کریں؟ یا اکرم الخلق مالی الوز بھی، کس کی میں پناہ حاصل کروں؟ آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچا غلام بنائے اور حضور کی ہر سنت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کے امین